کے رکھوالے دنیا کے رکھوالے سن درد بھرے میرے نالے دنیا کے رکھوالے سن درد بھرے میرے نالے سن درد بھرے میرے نالے. Dear viewers, today my contents about the giving informations, Dilip Kumar's and the matching voice of Mohammad Rafi in giving to informations all data. Please first of all subscribe and likes. آپ میرے چینل پہ نئے نئے آئے ہیں تو آپ لوگوں کو ہم آپ سواگت کہتے ہیں. نمستے. اینڈ please subscribe and likes how the voices and how the Indians Bollywood's Geet Sangeet and the all practices and all giving to informations all films Indian Bollywoods. Just like to first of all the songs which were very super hit songs, just like to یہ ریشمی زلفیں یہ شربتی آنکھیں یہ ریشمی زلفیں یہ شربتی آنکھیں جنہیں دیکھ کر جی رہے ہیں سبھی جنہیں دیکھ کر جی رہے ہیں سبھی یہ ریشمی زلفیں یہ شربتی آنکھیں جنہیں دیکھ کر جی رہے ہیں سبھی جنہیں دیکھ کر جی رہے ہیں سبھی. There's giving to informations just like to first of all Dilip Kumar's acting, his styles just like to his voice is very soft and lower, and just like to his voice I think کون کم وقت ہے جو برداشت کرنے کے لیے پیتا ہے کون کم وقت ہے جو برداشت کرنے کے لیے پیتا ہے. چندر مکھی کہتی ہے کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں چندر مکھی کہتی ہے کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں لیکن ہم ان سے پیار نہیں کرتے. ہم چندر مکھی پہلوان یہ جو تمہارے ہاتھ میں پسٹول ہے پہلوان یہ جو تمہارے ہاتھ just like to his others singings Rafi and Dilip Kumar giving to information. Dilip Kumar's first of all his acting is very soft voice, it's very tragedy kings and its effect on our hearts. In 1922 11 December 1922 he was born in Peshawar and then come to Bombay, and his father belonged to farmers. Uska walid jo tha wo zimidar tha, zimidar gharane se unka taluk tha. اور لیکن بچپن میں دلیپ کمار کو بہت زیادہ ایجوکیشن سے بہت زیادہ رغبت تھی اور اس کو بہت بڑا شوق تھا, اور اس نے اس کے والد کیونکہ پھل فروٹس سیلر تھے, وہ فروٹ بیچتے تھے اور وہ فروٹ بیچتے, لیکن دلیپ کمار کو کتابوں پڑھنے اور لکھنے اور بک سے زیادہ لگاؤ تھا. اور پھر جو ہے اس کے علاوہ جو یہاں پہ ہم آتے ہیں محمد رفیع کی طرف, تو محمد رفیع اور دلیپ کمار ان کی جو دوستی جو ان کی جو پہلی بار انڈین فلم میں آئے وہ 1944 میں 1994 سے کم ٹو. لیکن رفیع جو ہے یاد رہیں کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ رفیع نے جو پہلا گیت سنگیت شروع میں گائے ہیں تو وہ بلوچ گیت گایا تھا. پھر اس نے کیونکہ یہاں پہ ان کی جذبات میں عکاسی کی گئی ہے, اور اس کے علاوہ یہاں پہ دلیپ کمار کی آواز اس پہ بہت زیادہ جج گئی کیونکہ ان کے دوران نشاط تھے. لیکن ہم اور بھی جو ہے یہاں پہ ان کے صدارت میں ہم آپ کو 1944 میں جو ہے دلیپ کمار بمبئی میں پہنچے, اور دونوں جو ہے رفیع بھی پہنچے, اور لاہور میں جو ہے انہوں نے ان کا وہاں پہ ملاپ ہوا. اور ان کی جو ہے اس زمانے میں کیونکہ رفیع کیونکہ شاگرد گزرے ہیں غلام علی کے, اور اس سے پہلے وہ کہیں وہ سیگل کے اندر
انداز میں، کیونکہ سیگل کو جو ہے مکیش طلعت محمود، مکیش ہو گیا، رفیع ہو گیا، لتا منگیشکر اور کشور کمار اس کی کاپی اور اس کی آواز کو بہت سنتے تھے اور پسند کرتے تھے، گریٹ سنگر. بٹ رفیع نے جو پہلا گیت گایا وہ اس کو جو ہے 13 سال کی عمر میں گیت گایا تھا. پھر اس نے، کیونکہ رفیع کا جو بچپن کا قصہ ہے وہ اس طرح ہے کہ بچپن میں وہ لاہور میں رہتے تھے، اور لاہور کے اندر جو ہے لاہور سے پھر یہ ممبئی آئے 1944 میں. تو لاہور میں جو ہے انہوں نے ایک فقیر کو دیکھا، جو فقیر جو تھا وہ روزانہ ان کی گلی سے گزرتا، بازار میں جاتا اور گیت سنتا، اور رفیع اس کو جو ہے بچپن سے اس کو سنتے تھے اور اس کی آواز کو بہت زیادہ بھاتی تھی، اور اس کی من لگن کی جو آواز تھی وہ کیونکہ سدھارت، اور اس کی جو آواز تھی وہ ان کی من کی کرن کی بھاونا کو جو ہے من لگن کرتی، اور جہاں پہ جو ہے اس کی آواز کو بہت زیادہ پسند کرتے. اور اس کے ساتھ ساتھ فقیر جو گویا گاتا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ رفیع جو ہے بچپن میں ایک بچہ جو اس کے ساتھ گاتا اور اس کی درد بھری آواز میں بازار کے کونے میں بیٹھ جاتا اور لوگوں کی بھیڑ ہوتی، اور وہ بھی پھر اس کے چلے جانے کے بعد سناتا. اور رفیع جو ہے اس سے وہاں سے جو اس نے بچپن سے جو ہے گیت اور من کی لگن کو جو ہے گیت سنگیت کو اپنا پریمی بنایا. اور جہاں پہ رفیع کو 13 سال کی عمر میں جب اس کے بھائی کے ایک دوست تھے دین محمد حمید خان جو تھے، وہ ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی رہی. پھر حمید خان نے جو ہے اس کو جو ہے بمبئی لے گئے. پھر اس کے علاوہ جو ہے 20 سال کی عمر میں انہوں نے پنجابی گیت گائے، جس میں وہ گیت تھا بنی سری، جو گیت تھا بنی سری، جو یہ بہت زیادہ کامیاب رہا. لیکن 1944 میں حمید خان جو ہے اس کو شروع میں فلم انڈسٹری بمبئی کی طرف لے آئے، اور یہاں پہ جو ہے بمبئی میں کیونکہ سرپرست بمبئی میں ایک گیت ان میں گایا، جس میں ایک گیت تھا، ایک میں فلم اس وقت کیونکہ سپر ہٹ نہ ہوئی، جو گاؤں گوری، وہ ایک گیت تھا جس میں وہ لیکن 43 میں رفیع یاد نہیں کہ نوشاد کے ساتھ ملے، اور نوشاد نے رفیع کے لیے بہت کم، کیونکہ نوشاد وہ تھے جنہوں نے کشوردہ کو پسند نہیں کیا، کشوردہ کی گیتوں کو، لیکن کشوردہ نے بھی اس کو دکھایا. لیکن نوشاد میوزکس میں ان کا جو اپنا گروپ تھا، دلیپ کمار، رفیع اور لتا منگیشکر، یہ اس وقت ان کے سپر ہٹ گانے تھے. اور دلیپ کمار کی جو ایکٹنگ تھی وہ بہت زیادہ سب، اور دلیپ کمار کے ساتھ پھر انہوں نے گیت گایا جس میں 1947 کا واقعہ ہے کہ نور جہان جو ہے آئی رفیع کے ساتھ اور ان کی ہوئی، اور نور جہان نے پھر رفیع سے بہت سے سوالات کی کہ آپ کا گاؤں کون سا ہے، لاہور کے لوگ کیسے ہیں. پھر اس کے علاوہ انہوں نے ایک گیت اس سے پہلے رفیع نے گایا تھا کہ ہم ہندوستان کے ہیں، ہم ہندوستان کے ہیں. یہ گیت کیونکہ انہوں نے اپنے دیش کے لیے بہت سے گیت گائے. اور پھر لاہور سے کیونکہ نور جہان پھر لاہور سے پاکستان چلی گئی تھی، پھر فلمز میں دونوں نے ساتھ جلوہ گر ہوئے، اور انہوں نے ایک رفیع اور دلیپ کمار نے پھر 1947 میں جگنو فلم کے اندر جو ہے یہ ان کی جوڑی بہت زیادہ کامیاب رہی. جگنو میں جو ہے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا، اور یاد رہے کہ رفیع کو کامیاب کرنے والے سندر شامس نے جو ہے بچپن سے سنا تھا، کیونکہ وہ گلیوں میں گاتے تھے، اور جب گلیوں میں گاتے اور ایک دن بچپن میں لاہور کی گلیوں میں جب گاتے تو ایک بازار کے اندر جو ہے ایک میلہ لگا ہوا تھا جس میں لوگوں کہا تھا کہ رفیع جب 11 سال کے تھے تو KL سیگل آنے والے تھے اور اسٹیج پہ وہ پرفارمنس کرنا چاہتے تھے اور گانا، لیکن اس دوران ان کو پتہ چلا کہ KL سیگل کسی ہوٹل میں ٹھہرے کہ بجلی چلی گئی ہے، اور وہ جو محفل تھی ہجوم تھا اس میں جو ہے کراؤڈ میں حمید نے جو ہے یہ ایک بچہ تھا ان کے ساتھ، تو یہ 11 سال کا رفیع، تو ان کو لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے ان کو اسٹیج کے پہ بلایا، اور یہ سارا 13 سال کا بچہ جو ہے اسٹیج پہ جاتا ہے، پرفارمنس کرتا ہے بجلی کے بغیر، انہوں نے گیت گائے، اور جب بجلی آ جاتی ہے تو پھر رفیع نیچے اتر آتے ہیں، پھر KL سیگل جو ہے اس کی باری آتی ہے، لیکن اس دوران اس کو جو ہے سندر شام نے بہت زیادہ پسند کیا اور اس کو گانا گانے کے لیے کہا. لیکن یہ ایک بہت بڑا کارن ہے، ہم آپ کو لے چلتے ہیں وہ گیت 47 میں جگنو فلم کا تھا جس میں نور جہان نے جو پاکستانی سنگر تھی اور رفیع نے ان کے ساتھ گایا، اور رفیع کی اور نور جہان کی عمر میں فرق تھا، لیکن نور جہان کہتی تھی کہ یہ کیا گائے گا، کیونکہ وہ KL سیگل کی نقل کرتے تھے رفیع، KL سیگل کو بہت زیادہ. لیکن وہ گیت یہاں
وفا کا بدلہ بے وفائی کے سوا کیا ہے. کے ایل سیگل کی آواز میں یہاں وفا کا بدلہ بے وفائی کے سوا کیا ہے. یہ جو شاعری ہے یہ تنویر نقوی ایک شاعر تھے, اس نے لکھی تھی. اور تنویر نقوی یہاں پہ رفیع جو ہے کے ایل سیگل کی نقل کرتے تھے شروع میں, اور لاہور میں رفیع رہے, اور ان کے ساتھ جو حمید اللہ خان اور پھر نور جہاں لاہور سے آ گئی, اور اس کی بے وفائی کے لیے ایک رفیع نے گیت گایا تھا. عاشق دو تھے دل آ گئے آئے رات گئے. اور یہاں پہ دلیپ کمار کی یہ سپر ہٹ فلم رہی جگنو, اور اس میں دلیپ کمار رفیع اور ان کی جوڑی کو بہت زیادہ پسند کیا گیا, اور یہاں پہ رفیع کو 500 روپے ملتے تھے. اور اس دوران دلیپ کمار نے جو فلمیں بنائیں جو سپر ہٹ رہی, اس میں پریمنا, جوار بھاٹا, ملن, شال, شکتی وغیرہ جو ہے, مغل اعظم یاد رہیں کہ انہوں نے اس دوران ایک اور پریم کا قصہ ہے جس میں 1950 کے بعد طلعت محمود کی آواز آنے کے بعد جو ہے مدھوبالا اور دلیپ کمار کا پریم شروع ہو گیا, اور ان کی جو لو جیت ہوئی, کیونکہ مدھوبالا سے دلیپ کمار ایک غیرت مند انسان تھے, اور تو ان کی عطا اللہ خان باپ نے جو ہے کورٹ تک معاملہ چلا گیا, اور لوگوں کو پتہ چلا, پروڈیوسروں کو. لیکن یہاں پہ کھیل جو ہے مغل اعظم میں دلیپ کمار نے جب مدھوبالا کو تھپڑ مارا تو وہ تھپڑ جو ہے ساری زندگی ان کو بہت مہنگا پڑا. اور یہ یاد رہے کہ مغل اعظم ایک ناول جو ہے لٹریچر والے لوگ ناول سے لی گئی, جس میں انارکلی کردار جو ہے, اس کو لکھنے والے جو تھے اردو لٹریچر سے ہندی میں جو ہے میرے خیال میں امتیاز علی تاج انہوں نے لکھا. اور یہاں پہ ہم جاتے ہیں جو گیت سنگیت جو تھے جس پہ رفیع نے دلیپ کمار کے لیے گائے, وہ ہم اب دل سے دل, یہ گیت تھا. اور یہ یہاں وفا کا بدلہ بے وفائی کے سوا, یہ گانا تھا. اور دلیپ کمار پہ اور بھی گیت سنگیت جو رفیع کی آواز جچتی تھی وہ گیت سپر ہٹ ہوا, جس میں آج پرانی راہوں سے کوئی مجھے آواز نہ دے, کیونکہ نوشاد صاحب اس کو بہت چاہتے تھے. لیکن یاد رہے لٹریچرس پیپل اسٹیٹس دیس پوٹری واز شکیل بدیونی, مجروح سلطان پوری اینڈ ساحل دھیانی, ان کا چرچا دیز آر گریٹ پوئٹس آف انڈینس. لیکن شکیل نے بہت زیادہ کمال دکھایا, اور اس کی آواز جو گیت سنگیت ہیں وہ میں آپ کو سناتا ہوں. ایک اور گیت شکیل کا, شکیل بدیونی از دا گریٹ پوئٹ آف انڈین, جسٹ لائک ٹو راہ گردشوں میں ہر دم میرے عشق کا ستارہ, کبھی ڈگمگائی کشتی کبھی کھو گیا کنارہ. رفیع ذرا کلاسیکل تھے, اور ان کے ایک اور گیت ہم سناتے ہیں. یہ زندگی کے میلے, زندگی کے میلے دنیا میں کم نہ ہوں گے, افسوس ہم نہ ہوں گے. یہ زندگی کے میلے, زندگی کے میلے. دیز سانگس ریٹن شکیل بدیونی. اور شکیل بدیونی کا ایک اور جو ہندی سنگیت ہے جو بہت مجھ کو بہت بھاتے ہیں, میں آپ کو سناتا ہوں. دو ہنسوں کا جوڑا بچھڑ گیا رے, دو ہنسوں کا جوڑا بچھڑ گیا رے, کجھمو بھرو رامو جلمو بھرو رے, کجھمو بھرو رامو جلمو بھرو رے. دی شکیل بدیونی پوٹری ہم نے لٹریچر کو اسٹڈی کیا, اور ہم نے ریسرچ کر کے جو ہے آپ کے سامنے جو ہے گیت سنگیت لا رہے ہیں. اور ہم شکیل کی اور بھی اس میں بہت سی شاعری ہے جس میں انہوں نے اور بھی گیت گائے ہیں, لیکن ہم آپ کو اور دلیپ کمار کی سانگس کی طرف جاتے ہیں. ہوئے ہم میرا احسان
मान मेरा एहसान। जो गीत था, ओ बिछड़े हुए साथी, ओ बिछड़े हुए साथी। और एक दूसरा गीत था, उम्मीद का तारा कोई तो था, उम्मीद का तारा कोई तो था। लेकिन याद रहे कि इससे पहले ये गीत संगीत यहाँ पे जो नौशाद ने दिलीप कुमार और मोहम्मद रफ़ी को चुना और ये ग्रुप था। लेकिन तलत महमूद 15s में उसके बाद मिलते हैं। तलत महमूद की आवाज़ को जो है इसको दिलीप कुमार पे अपनाया गया और इस दौरान जो है मधुबाला और दिलीप कुमार का सामना फिल्मों में और एक्टिंग्स में दोनों जब आमने सामने आई तो दिलीप कुमार उसके हुस्न जमाल पे फरेफ्ता हो गए और ऐसी ऐसी हरकतें करने लगी जिसमें उनको जो है प्रोड्यूसर ने भी बड़ा मना किया। और यहाँ पे उनकी क्योंकि मोहब्बत जो है वो इंतहा तक पहुँच जाती है और उसका दर्द फिर सारी ज़िंदगी दोनों झेलते रहे, क्योंकि दो प्रेमी और दो चाहने वालों को जो है लोग जीने नहीं देते और उस पर कई तबसरे करते हैं। हम जाते हैं रफ़ी के इस सॉन्ग की तरफ, हम जो उन्होंने और भी गीत संगीत के लिए गाए, लेकिन हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे कई जो है गीत संगीत रफ़ी ने उनके लिए गाए, जिसमें उसकी तकरीबन उसकी और गीत जिसमें शकील बदयूनी की शायरी को अपनाया गया। लेकिन यहाँ पे एक और हम गीत दो आपको सुनाते हैं जिसमें जो धर्मेंद्र पे उन्होंने एक गीत ओ मेरी महबूबा, ओ मेरी महबूबा, महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, मेरी मर्जी मेरा क्या, ओ मेरी महबूबा, महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, मेरी मर्जी मेरा क्या। दिस वाज रफ़ी सॉन्ग्स। और हम आपको शायर बता चुके हैं। यहाँ पे और एक गीत जो एक और हीरो पे अपनाया गया जिसमें ये रेशमी जुल्फ़े, ये शरबती आँखें, जिन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, जिन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। यहाँ पे 1944 में मुंबई में दोनों जो है दिलीप कुमार और रफ़ी का सामना होता है, जिसमें रफ़ी को जो है ग़ुलाम अली मिलते हैं। फिर उसके वो शागिर्द रहे जहाँ पे ग़ुलाम अली के और मुख्तलिफ के शागिर्द रहे, उनसे उन्होंने शागिर्दी की। फिर के एल सीगल के अंदाज में उन्होंने गाया 13 साल की उम्र में। फिर रफ़ी की ने जो है 20 साल की उम्र में पंजाबी गीत गाए। 44 में दिलीप कुमार से मिले, फिर फिल्में, फिर नूर जहान के साथ उन्होंने जो सुपर हिट गाना गाया यहाँ वफा के बदले, ये 1947 जुगनू फिल्म का था जो दिलीप कुमार और इनकी जोड़ी बहुत कामयाब रही और जिससे नौशाद ने इनको 4 चांद लगाए। नौशाद इनकी चाहने वाले थे और वो क्लासिकल को ज़्यादा पसंद करते थे। और 1943 में नौशाद की रफ़ी के साथ मुलाकात होती है। तो ये गीत संगीत जो शकील बदयूनी मजरूख ने लिखे और यहाँ पे हम अपने दिलीप कुमार के हमने सॉन्ग आपको सुनाए। और एक और सॉन्ग हिंदी सॉन्ग सुनाते हैं। उड़ जब जब जुल्फ़ें तेरी, उड़ जब जब जुल्फ़ें तेरी, कुंवारियों का दिल मचले जिंद मेरी ये हो, जब ऐसे चिकनी चेहरे, जब ऐसे चिकनी चेहरे, तो कैसे ना दिल मचले जिंद मेरी ये हो। उड़ जब जब जुल्फ़ें तेरी, उड़ जब जब जुल्फ़ें तेरी, कंवारियों का दिल मचले जिंद मेरी ये। These songs Dilip Kumar was very emotional actors and his tragedy kings, and these all actings, these all songs
poets and giving to Rafi. But there is two eras. Dalip Kumar's Nushat and Rafi and Lata Mangeshkar's these 1960 تک یہ کارن رہا. لیکن دوسرا ایرا جو تھا وہ کشوردا کا تھا جو 1970 میں راجیش کھنہ امیتابھ پہ وہ ایرا جس میں جو ہے مدھبالا اس کو چھوڑ کے جو ہے اس ایرا میں چلی جاتی ہیں. تو ہم یہاں پہ اس کو ختم کرتے ہیں. آپ لوگ اب ان کا چینل ضرور سبسکرائب کریں. تو اے بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے میرا محبوب آیا ہے میرا محبوب آیا ہے میرا محبوب